الفاتحة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وذل قصہ مختصر۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عشق رسالت مآب میں جھوم کر کے پورا مجمع بآواز بلند پھر پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جماعت کو مبعوث فرمایا۔ دنیا کے اندر ہر نبی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت
اسماعیل آئے، جناب حضرت موسیٰ آئے، حضرت ہود آئے، حضرت شعیب آئے، جناب حضرت اسحاق آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت یونس آئے، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے۔ غرض ہے کہ ہر نبی دنیا کے اندر قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس فرش گیدی پہ آیا ہے، اور یہ ضروری نہیں کوئی کسی خطے کے لیے نبی بن کر کے آیا، کوئی کسی قوم کے لیے نبی بن کر کے آیا، کوئی کسی علاقے کے لیے نبی بن کر کے آیا، کوئی کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر کے آیا۔ ہر نبی جو ہے وہ کسی نہ کسی علاقے کے اندر، کسی نہ کسی خطے کے اندر، کسی نہ کسی قوم کے درمیان نبوت اور رسالت کے فرائض انجام دینے کے لیے تشریف لایا۔ ہر نبی دنیا کے اندر آئے، اپنی اپنی قوم کو جو ہے وہ پیغام حق دیا، ہدایت اور جو ہے وہ رہنمائی کے اسلوب بیان کیے، ان قوموں کو، ان قبیلے والوں کو، ان علاقے والوں کو جو ہے توحید کا پیغام دیا، اور انہیں جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت پیش کی۔ جب وہ قوموں نے مانا تو وہ قوم جو ہے وہ راہ راست پر آ گئی۔ جب ان قوموں نے ان نبیوں کا کہنا مانا تو وہ قوم ترقی پا گئی، وہ قوم جو ہے وہ نجات پا گئی۔ لیکن بہت ساری قومیں ایسی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے ان نبیوں کا کہنا مانا نہیں، جنہوں نے ان نبیوں کی نافرمانی کی، جنہوں نے انبیاء و مرسلین عظام کی اس جماعت کو جو ہے وہ جھٹلایا، اور جب جھٹلایا تو ان نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور جیسے ہی ہاتھ اٹھائے ان قوموں کے لیے بد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں پر عذاب نازل فرما دیا۔ اور کیسا عذاب؟ ایسا عذاب کہ جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا جناب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب آیا؟ جناب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر گویا اس انداز سے عذاب نازل ہوا کہ وہ جو طوفان آیا، اس طوفان نے ساری قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ آپ کو نہیں پتا جناب حضرت لوط کی قوم پر کیسا عذاب آیا۔ وہ جناب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہ جس قوم کا جرم یہ تھا کہ وہ گالیاں بکتی تھی، وہ جناب حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتی تھی، وہ قوم جو ہے وہ مرد کے ساتھ زنا کرتی تھی، اس قوم پر اللہ کا عذاب یہ نازل ہوا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور جیسے ہی پتھروں کی بارش ہوئی ہے وہ قوم ہلاک ہو کر کے رہ گئی، وہ قوم برباد ہو گئی، وہ قوم کا نشان مٹ گیا۔ کہ آپ کو نہیں پتا جناب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب آیا؟ جناب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جرم کیا تھا؟ حضرت شعیب کی قوم کا جرم یہ تھا کہ وہ جب تجارت کرتی تھی اور وہ ناپ تول کرتی تھی تو وہ ناپ تول میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتی تھی۔ جب جناب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جناب حضرت شعیب کو جھٹلایا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، اور اپنی جو ہے وہ عدل و انصافی پر برقرار نہیں رہے، بلکہ جو ہے وہ انہوں نے عدل نہیں کیا، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اس طرح ہلاک کر دیا کہ جب شام تھی تو وہ پوری قوم جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے شاد و آباد تھی، وہ جو ہے وہ ان کا چمن آباد تھا، لیکن جناب حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کے لیے بد دعا کیا کی ہے کہ جیسے ہی رات گزری صبح ہوئی تو وہ پوری بستی اس طرح ہلاک و برباد پڑی تھی کہ صبح دیکھنے والا کوئی دیکھ کر کے کہے کہ برسوں ہو گئے یہاں پر کوئی آباد ہی نہیں ہوا ہے، یہاں پر کوئی گویا بستہ ہی نہیں تھا۔ غرضے کہ ہر نبی، ہر رسول کسی خطے کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی علاقے کے لیے نبی اور رسول بن کر کے تشریف لائے۔ ان نبیوں نے، ان رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو سمجھایا، اپنی اپنی قوم کے سامنے توحید کا پیغام دیا، انہیں راہ حق کی جو ہے وہ ہدایت کی، لیکن جب وہ قومیں نہیں مانی نا، جب ان قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے نا، جب ان قوموں نے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں پر عذاب نازل فرما دیا، وہ قومیں ہلاک ہو گئی، وہ قومیں برباد ہو گئی۔
صفحہ ہستی سے ان قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، لیکن کائنات کے اندر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرش گیدی پہ جب تشریف لائے ہیں، کونین کے والی دنیا کے اندر آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حضور جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضور کی امت نے حضور کو نہیں جٹلایا۔ میں نے کل ہی یہ ساری باتیں جو ہے وہ اخلاق کے حوالے سے پیش کی تھی کہ کفار مکہ نے حضور کو کس طرح اذیتیں دی تھی، کس طرح تکلیفیں پہنچائی تھی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح ان قوموں نے جو ہے وہ مصیبتیں اور تکلیفیں حضور کو پہنچائی ہے، لیکن حضور کا امت سے پیار کیسا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کس انداز سے محبت کرتے ہیں، اپنی امت سے کیسا پیار کرتے ہیں۔ یارو زمانے کے اندر بڑے بڑوں نے دنیا کے اندر کسی نہ کسی سے پیار کیا ہوگا، لیکن ویسا پیار آج تک کوئی نہیں کر سکا ہے جیسا سرکار نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ ہاں دنیا کے اندر کوئی باپ بھی اپنی اولاد سے ویسی محبت نہیں کر سکتا جیسی محبت کونین کے والی نے اپنی امت سے فرمائی ہے۔ کائنات کے اندر ہر کوئی ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، دنیا والوں کی محبتیں پیچھے رہ جاتی ہے، ماں کی محبت آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے تو کائنات کی محبت کو محبت کہا گیا ہے، لیکن ماں کی محبت کو دنیا آج بھی ممتا کا نام دیتی ہے۔ دنیا والوں کی محبتوں کے اندر کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوست سے محبت کرے تو اس دوستی کے اندر کوئی نہ کوئی مفاد چھپا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مطلب چھپا ہوتا ہے۔ اگر کوئی پڑوسی سے محبت کرے تو اس کی محبت کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر مقصد ہوتا ہے۔ لیکن کائنات کے اندر ماں باپ وہ واحد شخصیت ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں نا، ان کی محبت بے لوث ہوتی ہے، ان کی محبت بے مطلب ہوتی ہے، ان کی محبت کے اندر کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ ماں اپنے بیٹے سے بے لوث محبت کرتی ہے، اسی لیے دنیا ماں کی محبت کو ممتا کا نام دیتی ہے، لیکن پھر بھی کائنات کے اندر کوئی ماں اپنے بیٹے سے وہ پیار نہیں کر سکتی ہے جو پیار کونین کے والی نے اپنی امت سے کیا ہے، جو حضور نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ اس پیار کا کوئی جواب نہیں، اس پیار کی کوئی مثال نہیں، وہ پیار جو ہے وہ لاجواب ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہر کسی کی محبت کے اندر کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، لیکن جو بے لوث محبت کرتی ہے وہ ماں ہے۔ کائنات کے اندر ماں بھی اپنی اولاد سے ویسا پیار نہیں کر سکتی جیسا پیار آمنہ کے لال نے اپنی امت سے کیا ہے۔ حضور کا امت سے پیار کیسا ہوگا، کیسی محبت ہوگی کہ قرآن میں رب اعلان کر رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تحقیق کہ تمہارے پاس ایک رسول تشریف لایا، وہ ایسا رسول ہے جو سارے مومنوں پر حریص ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں، وہ چاہتا ہے کہ میری امت جو ہے وہ فلاح پا جائے، وہ چاہتا ہے کہ میری امت ساحل نجات تک پہنچ جائے۔ وہ کیسا رسول ہے، وہ امت سے پیار کس انداز سے کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے تشریف لائے، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن یہ پیار انوکھا ہے حضور کا اپنی امت سے کہ حضور دنیا کے اندر تشریف لائے تو پیدا ہو گئی رب حبلی امتی کی صدا لگائی ہے۔ پیدا ہوتے ہی جناب حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ میرا محمد دنیا کے اندر آیا، میں نے کیا دیکھا، اس کے لب ہل رہے ہیں۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے جب کان درے تو میرے بیٹے محمد کی ننھی زبان سے آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب
हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तभी तो शायद कहता है रब्ब हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। ये हुजूर की मोहब्बत है। इतना ही नहीं, कुफ्फारे मक्का इतना सताते हैं, इतनी अजियतें देते हैं, जब गुलामा ने मोहम्मद कहते आका बद्दुआ क्यों नहीं कर देते, हुजूर फरमाते हैं ये मेरी उम्मत है जिसको इल्म नहीं है, ये जानती नहीं है। और फिर हुजूर हाथ उठा करके दुआ करते हैं मौला मेरी उम्मत को हिदायत अता फरमा, मौला मेरी उम्मत को राह रास्त की तौफीक अता फरमा। ये कैसा प्यार है उम्मत से कि कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उम्मत के लिए रोते रहे, उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे। जनाब हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी है। मफहूम हदीस में आपकी समाअतों की दहलीज तक रख रहा हूं। एक मर्तबा कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने अक़दस से निकले और हुजूर जो है अपने काशाने अक़दस से निकल करके कहीं जा रहे हैं, मदीने की गली से गुजर रहे हैं। सहाबा हैरत कर रहे हैं कि हर मर्तबा जब कौनैन के वाली कहीं सफर फरमाते हैं, अबू बकर उमर को साथ लेते हैं, उस्मान और अली को साथ लेते हैं, अपने गुलामों को साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन आज हुजूर काशाने अक़दस से निकले हैं, तने तन्हा जा रहे हैं, न अबू बकर को साथ लिया है, न उमर को साथ लिया है, न उस्मान को साथ लिया है, न अली को साथ लिया है। सहाबा भी हैरत में हैं, अगर हुजूर हुक्म दे तो हम साथ चले, हुजूर का हुक्म नहीं है, हम हुजूर के साथ कैसे चलते हैं। सहाबा इंतजार करते रहे, अभी सरकार बुलाएंगे, अभी आपका नाम लेकर के पुकारेंगे कि अबू बकर चलो, उमर चलो, उस्मान चलो, अली चलो, साहब सईद चलो, अबू जर गिफ़ारी चलो, अबू अंसारी चलो। लेकिन हुजूर ने किसी का नाम नहीं लिया, तने तन्हा जा रहे हैं। जाते जाते सहाबा की नजरों से सरकार ओझल हो गए। मदीना बस्ती को मेरे नबी ने छोड़ दिया, छोड़ करके कौनैन के वाली किसी गार के अंदर तशरीफ ले गए। सहाबा इंतजार करते रहे, अभी थोड़ी देर होगी सरकार फिर मदीने के अंदर आएंगे, फिर मस्जिद नबवी के अंदर हुजूर जलवा फिगन होंगे। लेकिन इंतजार करते करते सुबह से दोपहर का वक्त हुआ, हुजूर तशरीफ नहीं लाए हैं। दोपहर से शाम हुई, कौनैन के वाली नहीं आए हैं। शाम से रात हुई, हुजूर तशरीफ नहीं लाए हैं। एक दिन गुजरा, सहाबा बेकरार हैं, आका न जाने कहां गए हैं कि अभी तक हुजूर तशरीफ नहीं लाए हैं। दूसरा दिन हुआ, सहाबा जो है वो मदीना से बाहर वीरानों के अंदर और पहाड़ों के दरमियान तलाश कर रहे हैं कि बिल आखिर हुजूर गए कहां हैं। अभी तक हुजूर वापस नहीं पलटे हैं, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आका तशरीफ नहीं लाए हैं। सहाबा हुजूर को तलाश करते हैं, तलाश करते करते रसूलुल्लाह के गुलामों ने क्या देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार के अंदर हैं, एक पहाड़ी की खो के अंदर हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदर से आवाज आ रही है कि हुजूर गोया रो रहे हैं, हुजूर गिरिया और जो है वो आओ बुका कर रहे हैं, सरकार गिरिया वजारी कर रहे हैं। जब सहाबा ने हुजूर के रोने की आवाज सुनी है तो सहाबा बेकरार हो गए, तड़प गए। शायद अंदर किसी मोहलिक जानवर ने डंस लिया होगा, शायद कोई चट्टान आ गिरी होगी, शायद हुजूर को कई तकलीफ पहुंची होगी। लेकिन सहाबा सोचते हैं कि उस खो के अंदर हम जाएं तो कैसे जाएं, उस गार के अंदर हुजूर जलवा फिगन है, जहां जिब्रील अमी इजाजत के बगैर नहीं जाते हैं, वहां हम इजाजत के बगैर कैसे जाएं। सहाबा का दिल तड़पता है, बेकरार होते हैं। सारे सहाबा हजरत सिद्दीक़ अकबर से कहते हैं अबू बकर अंदर जाएं ना, देखें ना हुजूर का हाल कैसा है, हुजूर क्यों रो रहे हैं। लेकिन सिद्दीक़ अकबर कहते हैं जब तक सरकार ने इजाजत नहीं दी है मैं अंदर नहीं जा सकता। सारे सहाबा ने हजरत फारूक आजम से कहा ए उमर तुम जाओ ना। हजरत उमर कहते हैं उमर की बिसात नहीं है कि बगैर इजाजत के हुजूर के पास जाए। हजरत अली से कहा अली
تم تو رسول اللہ کے بھائی ہونا، تم تو حضور کی گود میں پلے ہونا، تم تو حضور کے گھر میں پروان چڑھے ہونا۔ علی اندر جائے نا، جا کر کے حضور کے حال سے آگاہ کرے نا، آقا کیوں رو رہے ہیں، حضور اندر کیوں جو ہے وہ رو رہے ہیں، یہ اتنا شدت سے رونا کس چیز کا ہے، کس چیز نے حضور کو اتنا رلایا ہے۔ مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں جہاں ابو بکر و عمر بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے، وہاں علی بھی تو کیسے جا سکتا ہے۔ لیکن پھر حضرت علی نے کہا ہاں سنو، مجھے یاد آیا، ایک ذات ہے جو حضور کی بارگاہ میں بغیر اجازت جائے تو اس کے لیے اجازت ہے، اور وہ ذات جب حضور کی بارگاہ میں جاتی ہے نا تو حضور اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سرکار اسے اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں علی وہ کون ہے جو حضور کی بارگاہ میں بغیر اجازت چلا جائے، اور جب وہ جائے تو حضور اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں اور سرکار خود اسے اپنی جگہ پر بٹھائے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ کوئی اور نہیں، وہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے، جس کے تعلق سے کونین کے والی نے فرمایا ہے فاطمہ بضعۃ منی وہی قلبی وہی روحی۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ میرا دل ہے، وہ میری روح ہے۔ یہ سیدہ زہرا پاک کا مقام ہے کہ ہر دنیا کے اندر تعظیم کرنے والا اپنے بڑے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لیکن حضور کو فاطمہ سے محبت اتنی تھی کہ جب فاطمہ حضور کی بارگاہ میں آتی سرکار خود کھڑے ہوتے اور فاطمہ زہرا کو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ یہ سیدہ زہرا پاک کا مقام ہے۔ تو حضرت علی نے کہا اے صحابہ سنو، ایک فاطمہ ہی ہے جو حضور کی بارگاہ میں بغیر اجازت کے جا سکتی ہے، ایک فاطمہ ہی ہے جسے اجازت لینے کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا علی جاؤ نا، فاطمہ سے کہو نا وہ غار کے اندر جائیں، حضور کے حال سے آگاہ کریں۔ حضرت علی دوڑتے ہوئے آئے، سیدہ فاطمہ زہرا سے کہا فاطمہ غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا صحابہ سارے بے قرار ہیں، ان کے دلوں کو سکون نہیں ہے، وہ تڑپ رہے ہیں۔ کہا کیا بات ہوئی ہے؟ کہا سرکار 3 دن سے مدینہ چھوڑ گئے ہیں اور کسی ویرانے کے اندر، پہاڑ کی غار کے اندر حضور تشریف لے گئے ہیں۔ اس غار سے رونے کی آواز آتی ہے لیکن کسی صحابی کی جرأت نہیں ہوتی ہے وہ غار کے اندر جائیں، اس لیے کہ جہاں جبریل اجازت کے بغیر نہیں جاتے وہاں ابو بکر و عمر کیسے جائیں، وہاں عثمان و علی کیسے جائیں۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ ایک تم ہی تو ہو جو اپنے بابا کی بارگاہ میں جانے کے لیے تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اتنی محبوب بارگاہ مصطفیٰ ہو تم۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے چادر اوڑھی ہے، چہرے پر نقاب ڈالا ہے، اور سیدہ زہرا پاک جو ہے وہ اپنے کاشانہ اقدس سے نکلی ہے۔ جس غار کے اندر کونین کے والی جلوہ تھے اس غار کے اندر سیدہ فاطمہ زہرا داخل ہوئی ہے۔ جیسے ہی زہرا پاک اندر گئی، سیدہ فاطمہ کہتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ میرے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں ہے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور حضور دعا کرتے ہیں مولا میری امت کی بخشش فرما دے، مولا میری امت کی مغفرت فرما دے، مولا میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، مولا میری امت سیاہکار ہے، مولا میری امت گنہگار ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ جب میں نے بابا کا رونا دیکھا ہے نا مجھ سے رہا نہ گیا، میں اپنے بابا کے پیچھے خود جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئی اور میں نے بھی دعا کرنا شروع کر دیا، مولا میرے بابا اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا انس رکھتے ہیں، میرے بابا کی دعا کو قبول فرما دے، مولا میرے بابا کی امت کی مغفرت فرما دے۔ ابھی سیدہ زہرا پاک سجدے میں گری کیا تھی، ان کا رونا کیا دیکھا تھا، وہاں ساکن سدرۃ المنتہا سید الملائکہ جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جبریل دیکھتے نہیں ہو میرا محبوب رو رہا ہے، میرا محبوب اپنی امت کی مغفرت طلب کر رہا ہے، جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب کو اس کی امت کے تعلق سے مژدہ سنا دو۔ جبریل امی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا، قرآن کی آیت بھیجی، اور وہ جبریل امی اس آیت مبارکہ کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں غار کے اندر تشریف لائے، اور آ کر کے جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ رب مژدہ سناتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب
اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ یہ حضور کا امت سے پیار ہے۔ جب یہ مزدہ سنا ہے تو کونین کے والی نے سر اٹھایا ہے، تبھی تو شاعر کہتا ہے ہمارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سہکارو وہ شب پر جاگنا اور صبح تک رونا محمد کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن ولادت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضور اپنی امت سے کس انداز سے پیار کر رہے ہیں۔ آج بھی حجاج کرام جب حج کے لیے جاتے ہیں نا، عرفہ کا دن بڑا خاص دن ہوتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے حج کا دن ہی اصل کے اندر میدان عرفات کا دن ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، جہاں کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اور وہ حج کا وہ عظیم رکن ہے کہ کونین کے والی فرماتے ہیں لا حج الا بوقوف عرفہ، آقا فرماتے ہیں کوئی حج نہیں وقوف عرفہ کے بغیر۔ یعنی وہ عظیم دن ہے یوم عرفہ کا دن، جہاں حجاج کرام پہنچتے ہیں نا تو سب بھول جایا کرتے ہیں، رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہیں، حافی القدم ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے قدمین شریفین کے اندر نالین مبارکہ بھی نہیں ہے، اور چٹیل گرمی کا موسم ہے، سخت دھوپ پڑ رہی ہے، لیکن ایسے عالم کے اندر کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر سے شام تک بس حضور دعا کرتے رہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح بلند کیا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل مبارک کو ہم نے چمکتے دیکھا۔ حضور اس طرح شدت سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں۔ یارو ذرا سوچو، جو حجاج کرام میدان عرفات میں جا کر کے آئے ہیں، جنہیں وقوف عرفہ کرنا نصیب ہوا ہے، وہ شاید اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہاں جو حجاج دعا کرتے ہیں نا، کوئی چیز باقی نہیں رکھتا۔ کوئی بے اولاد ہے تو اولاد مانگتا ہے، کوئی بیمار ہے تو شفا مانگتا ہے، کوئی تنگ دستی میں مبتلا ہے تو رزق مانگتا ہے، کوئی جو ہے بے آسرا ہے وہ آسرا مانگتا ہے۔ گویا کہ وہ حجاج کرام جانتے ہیں کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مانگیں گے عطا کر دیا جائے گا۔ تو وہ حجاج دعا کے اندر کچھ چھوڑتے نہیں ہے، اپنی نسلوں کے لیے بھی مانگتے ہیں، اپنے گھر بار کے لیے بھی مانگتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے بھی مانگتے ہیں، لیکن بار حضور کا اپنی امت سے پیار کرنا دیکھیں۔ کونین کے والی میدان عرفات کے اندر حافی القدم ہے، اور دوپہر سے شام تک فقط ایک دعا کر رہے ہیں، مولا میری امت کی بخشش فرما دے۔ یہ امت سے پیار ہے، یہ امت کا درد ہے حضور کے سینے کے اندر۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، اماں پاک کہتی ہے کہ جب رات ہوتی نا، حضور اپنے حجرہ اقدس سے نکلتے اور مسجد نبوی شریف کے اندر جاتے، اور جا کر کے حضور قیام فرماتے۔ پوری رات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہتے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور اتنی دیر تک کھڑے رہتے، حدیث پاک کے الفاظ حتی تورمت قدمہ وساقہ، یہاں تک کہ حضور کے قدم مبارک کے اندر، حضور کی پنڈلی مبارک کے اندر ورم آ جاتا، سادی زبان کے اندر کہا جائے خالی چڑھ جاتی۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ورم کی وجہ سے قدموں سے خون نکل آتا، لیکن حضور جو ہے وہ واپس بستر پر آ کر کے آرام نہیں کرتے۔ یہ حضور کا ہمارے لیے قیام تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ حضور مسجد نبوی میں جا کر کے پوری رات قیام کرتے، اور قیام کر کے دعا کرتے، مولا میری امت، مولا میری امت، مولا میری امت، مولا میری امت کی بخشش فرما، مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب سرکار واپس حجرے میں تشریف لاتے نا، اماں پاک کہتی ہے میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی آقا اتنی دیر تک کیوں
کیوں قیام کرتے ہو؟ کہ آپ کے قدموں کے اندر برہم آ جاتا ہے، خون نکل آتا ہے۔ حضور تھوڑی دیر آرام بھی تو کر لیجئے نا، آقا اپنے جسم کا خیال بھی تو رکھ لیجئے نا۔ دیکھیں یہ حضور کی امت سے محبت تھی، آج وہی امت جو ہے وہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ایک 15-20 منٹ مسجد میں آ کر کے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن مسجد ندا دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ اور یہ نماز ہے کیا؟ یہ نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ نبی ہمارے لیے راتوں کو روتے رہے، اتنا قیام فرمایا کہ قدم مبارک کے اندر برہم آ گیا۔ وہ حضور راتوں کو روتے رہے اور دعا کرتے رہے، مولا میری امت کی مغفرت فرما، مولا میری امت کی بخشش فرما۔ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ تھوڑی دیر آرام بھی تو کر لیجئے۔ تو حضور روتے اور رو کر کے کہتے عائشہ مجھے رو لینے دے، اس لیے کہ میری امت بڑی گنہگار ہے، میری امت بڑی سیاہکار ہے، میں اس کے لیے بخشش طلب نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ میں ان کے لیے مغفرت طلب نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ میں رب سے میری امت کو نہیں بخشواؤں گا تو پھر کون بخشوائے گا؟ یہ رسول اللہ کے دل کے اندر، یہ حضور کے سینے کے اندر امت کا پیار ہے، امت کا درد ہے، امت کی محبت ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے آپ سے پوچھو، حضور نے تو ہم سے جیسی محبت کی ہے نا، ویسی محبت کائنات کے اندر کوئی باپ اپنی اولاد سے نہیں کر سکتا، کوئی ماں اپنی اولاد سے نہیں کر سکتی۔ لیکن آج ہم نے اس محبت کا کیا حق ادا کیا؟ آج اس محبت کے بدلے میں ہم نے کیا دیا؟ ہم نے تو حضور کے دل پر نشتر چبھائے ہیں، گناہ کر کے، بے حیائیاں کر کے، فحاشی کر کے، سرے لبے سرد جو ہے گالی گلوچ کر کے، حضور کی نافرمانی کر کے۔ بلکہ آج مسلم معاشرے کا المیہ یہ ہے، کون سی ایسی برائی ہے جو قوم مسلم کے اندر نہ پائی جاتی ہو؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو مسلمان نہ کرتا ہو؟ حد تو یہ ہے کہ آج ہماری جوان عورتیں قوم مسلم کے جوان مردوں سے جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ آج گلی کے چچورے جو ہے اپنے ہی معاشرے کی مسلم عورتوں پر للچائی ہوئی اور بے حیائی کی نظروں سے دیکھتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی آنکھوں سے زنا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تمہیں حضور کی محبت کا خیال نہیں آتا؟ حضور کا لمبی لمبی راتوں تک جو ہے وہ سجدے کرنا یاد نہیں آتا؟ حضور کا امت کے لیے رونا نہیں یاد آتا؟ ارے حضور نے کسی موت پر بھی امت کو نہیں بلایا ہے۔ آج اسی امت کے گھر پہ شادی کیا ہوتی ہے، وہی امت حضور کو بھول جاتی ہے، حضور کی شریعت کو بھول جاتی ہے۔ آج ہماری جتنی رسمیں ہیں، چاہے سگائی کا فنکشن ہو، چاہے شادیوں کا فنکشن ہو، آج ہماری رسمیں دیکھیں، آج ہماری رسموں کا المیہ یہ ہے کہ غیروں کی رسمیں آج ہم نے ہمارے پنڈال کے اندر کھڑی کر دی کہ آج ہماری سگائی کی رسم کے اندر جو ہے ایک منگیتر کو اس کے منگیتر کے ساتھ جو ہے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ لے کر کے بٹھایا جاتا ہے۔ جب تک وہ نکاح میں نہ آئے تب تک وہ غیر محرم ہے، وہ اجنبی ہے، اور اجنبی کا ساتھ میں بیٹھنا بھی، ہاتھ ملانا بھی، یہ زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ ذرا سوچو، امت کے ہر حال سے حضور باخبر ہے۔ جب سرکار ہمارے یہ کرتوت دیکھتے ہوں گے تو سرکار کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، حضور کے سینے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہماری شادیوں کے منڈپ کے اندر فحاشانہ گیت بجائے جاتے ہیں، بتاؤ حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ ہم نے اس انداز سے حضور کو یاد رکھا، اس انداز سے ہم نے حضور کی محبت کا حق ادا کیا؟ آپ ذرا سوچے تو صحیح، سرکار دو جہاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرائی۔ معراج قرآن جس معراج کا کہ تذکرے کا آغاز یوں کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات سیر کراتی ہے مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے حضور لامکاں گئے، اور معراج کی رات جب لامکاں سے آگے گئے، سارے حجابات ہٹا دیے گئے، سارے پردے ہٹا دیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حضور نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن وہ کیسا سما تھا
کہ حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے میرے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا۔ اس رب کی ایک تجلی کی تاب جناب حضرت موسیٰ نہیں رکھ پائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی کو طور پہ ڈالی ہے نا، تو جناب حضرت موسیٰ تاب نہ لا کر کے بے ہوش ہو کے گر پڑے ہیں، لیکن حضور نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ کتنی بڑی معراج ہے، لامکاں کی بلندیوں میں پہنچے، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، اور بریلی کا قلندر کہتا ہے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب نسامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے، کمانی ان کا کہ جھوٹے نکتو تم اول آخر کے فیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی کہ لامکان کی بلندیوں میں پہنچے، سارے حجابات ہٹا دیے گئے، سارے پردے ہٹا دیے گئے، وہاں رب کی ذات تھی اور رب کے حبیب کی ذات تھی۔ جب حضور معراج کر کے واپس تشریف لائے نا، مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے نا، ایک مرتبہ سیدہ زہرا پاک حضور کی بارگاہ میں بیٹھی تھی۔ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ابا اجازت ہو تو ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے ابا اللہ نے آپ کو معراج کرائی، لامکاں کی بلندیوں میں پہنچے، جہاں سارے حجابات ہٹا دیے گئے، سارے پردے ہٹا دیے گئے، جہاں رب کی ذات تھی اور آپ تھے۔ اس وقت جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی نا، اس میں سے ایک بات مجھے بھی بتا دے، ایک راز مجھ پر بھی افشا کر دے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے جب کہا نا تو حضور فرماتے ہیں بیٹی وہ راز راز نہیں رہتا جو بیان کر دیا جائے، لیکن میں نے کبھی تیرا دل توڑا نہیں ہے، میں نے کبھی تجھے کسی چیز سے منع نہیں کیا ہے، تو بیٹی جب تو نے کہا ہے تو ایک بات میں تجھے سناتا ہوں۔ وہاں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی نا، اس میں سے ایک چیز میں تجھے سناتا ہوں، تجھ تک پہنچاتا ہوں۔ سیدہ زہرا پاک کہتی ہے بتائیں نا بابا۔ آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے معراج کرائی، میں لامکاں کی بلندیوں میں پہنچا، سارے حجابات جب ہٹا دیے گئے، سارے پردے ہٹا دیے گئے، وہاں رب کی ذات تھی اور رب کا حبیب تھا۔ آقا فرماتے فاطمہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 70,000 مرتبہ فرمایا محبوب آج مانگنے کی راتیں مانگ لو، جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا، اے حبیب مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا۔ آقا فرماتے فاطمہ 70,000 مرتبہ رب نے فرمایا محبوب مانگو جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا۔ فاطمہ ادب سے عرض کرتی ہے آقا پھر آپ نے نہ جانے کیا کیا مانگا ہوگا، کیا کیا مانگا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ رب کی رحمت 70,000 مرتبہ کہتی رہی محبوب مانگو جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا۔ آقا فرماتے فاطمہ ہر سوال کے جواب میں نے بس اللہ کی بارگاہ میں یہی صدا لگائی مولا میری امت گنہگار ہے، میری امت کی بخشش فرما دے، امت گنہگار ہے مولا میری امت کی بخشش فرما دے، امت کو معاف فرما دے۔ حضور لامکاں کی بلندیوں میں گئے نا، وہاں بھی اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ اور آج ہمارے گھر کے اندر شادی کا موقع کیا آ گیا کہ ہم حضور کو بھول گئے، ہم سرکار کے اصول کو بھول گئے، حضور کی خوشنودی کو بھول گئے۔ میں نے پچھلے بیانوں کے اندر کہا تھا حضور کی رحمت سب کے لیے ہے، لیکن غیرت فقط اپنوں کے لیے، اپنوں کے لیے۔ جتنا جلدی حضور نوازتے ہیں نا، اتنا ہی حضور اپنوں سے روٹھتے بھی ہیں۔ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، جگر الہ آبادی نے کہا تھا نا اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان۔ حضور کی غیرت بڑی نازک ہے۔ ہمیں شرم نہیں آتی کہ آج ہم دنیا کے اندر حضور کے صدقے سب کچھ ملا ہے اور حضور کے صدقے ہم پل رہے ہیں،
اولاد ملی حضور کے صدقے، گھر بار ملا حضور کے صدقے، خوشیاں ملی حضور کے صدقے، اور انہی خوشیوں کے موقع پر آج ہم حضور کا دل دکھاتے ہیں۔ ہماری غیرت کہاں ہے؟ ایک دن قبر کے اندر نہیں جانا، سرکار کی بارگاہ میں منہ نہیں دکھانا، اور پھر ہم کس زبان سے محب مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ حضور لامکہ کی بلندیوں میں اپنی امت کو نہیں بھولے، اور آج حضور کے صدقے ہمارے وارے نیارے ہیں، اور آج یہ امت سرکار کو بھول گئی، حضور کے دامن رحمت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یارو یاد رکھو، آج بھی وقت ہے حضور کے دامن رحمت سے لپٹ جاؤ، حضور کی اتباع کرو، حضور کی شریعت پر عمل کرو۔ آج بھی وقت ہے کہ مکین گنبد خضرا سے دور لگا کر کے کہو یا رسول اللہ، چھوڑ کے اپنا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجڑے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، حد سے گزری ہے نادانی آقا آپ کی بات نہ مانی، گیرے ہوئے ہیں نفرت و ذلت آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دو اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ کوئی مکین گنبد خضرا سے لو لگائے نا، وہ رسول ساری زندگی ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، تو آقا فرماتے ہیں فاطمہ 70,000 مرتبہ سوال کے جواب میں بس میں یہی صدا لگاتا رہا، مولا میری امت گنہگار ہے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ اور اتنا ہی نہیں، جس طرح دنیا کے اندر پل پل لمحہ لمحہ ہمیں سرکار کے کرم کی ضرورت ہے نا، اس طرح قبر کے اندر بھی ہمیں حضور کے کرم کی ضرورت ہوگی، حشر کے میدان کے اندر بھی ہمیں حضور کی ضرورت ہوگی۔ اور ہم تو کس ماہ و شمع میں ہیں؟ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہاں ہے خلیل اللہ کو حاجت، یہ نبیوں کو نبوت ملی ہے کس کے صدقے ملی ہے؟ یہ سرکار دو جہاں کے صدقے ملی ہے۔ پل پل ہمیں ضرورت ہے۔ ذرا سوچو، دنیا کے اندر اپنی من مانی کر کے قبر کے اندر گئے، اگر حضور نے آپ حضور آئیں گے یہ تو یقینی ہے، لیکن اگر آ کر کے منہ پھیر لیا تو کیا کریں گے ہم؟ ایک آسرا فقط آمنہ کے در یتیم کا ہے، بس حضور کی ذات سے جڑ جاؤ، حضور کی ذات سے وہ لگا لو، اور اپنا حال یہ بنا لو جو بریلی کے احمد رضا نے بنایا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ حال بناؤ اپنا۔ آج غیر مسلم طاقتیں ایک ہو کر کے بس کوشش یہ کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے سینوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال لیا جائے، حضور کی محبت کو نکال لیا جائے۔ بدلیں، اپنے اندر انقلاب لائیں، حضور کی ان دعاؤں کو یاد کریں۔ اور اتنا ہی نہیں، میدان محشر کے اندر جب ہر طرف نفسی نفسی کی صدائیں لگے گی نا، جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ یہ آج جو سورج دیکھتے ہیں نا کہ نظر بھر کر کے آج ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، جیسے ہی سورج کی طرف نظر پڑتی ہے تو آنکھیں چندیا جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ تپش کا عالم یہ ہے، اس قدر سورج کی تپش اور روشنی ہے، اس کی شعاعیں ہیں کہ بندہ سورج سے آج آنکھ نہیں ملا سکتا۔ یہ جو دنیا کے اندر سورج نظر آ رہا ہے نا، یہ آج اس نے پیٹھ دکھائی ہے، پیٹھ۔ قیامت کے دن آج میلوں دور ہے، قیامت کے دن صرف سوا نیزے کا فاصلہ ہوگا، اور اس دن سورج نے پیٹھ نہیں دکھائی ہوگی، اپنا چہرہ دکھایا ہوگا۔ سوچو اس دن تپش کا عالم کیا ہوگا، اس دن شعاعوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ آج جو زمینیں مٹی کی ہے، مٹی کی تاثیر ٹھنڈک، لیکن قیامت کے دن لوہے کی زمین، تانبے کی زمین ہوگی۔ اور مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، اس دن کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کے بازوؤں تک پسینہ ہوگا۔
کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. جب کسی کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی کمی پڑ جائے گی نا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اجازت دے، یہ اتنے بڑے میدان کے اندر میرے بہت سے جان پہچان والے ہوں گے، ایک نیکی دینے سے انکار نہیں کریں گے، مولا مہلت دے، ایک نیکی ڈھونڈ کر کے آؤں. اللہ اجازت عطا فرمائے گا میرے بندے جا تجھے مہلت ہے. وہ بندہ میدان محشر کے اندر اپنے دوستوں کو پکڑے گا، یار ایک نیکی دے دینا، میزان پر ایک نیکی کی کمی پڑ گئی ہے. اس وقت وہ دوست بھی کہے گا اگر تیرے پاس نیکیاں ہیں تو مجھے دے دے، میں جنت میں چلا جاؤں. آج کوئی نیکی نہیں ہے. وہ رشتہ داروں کو تلاش کرے گا، تم تو میرے اقربا ہونا، ایک نیک. وہ رشتہ دار بھی کہیں گے نہیں آج کوئی نیکی نہیں، آج کوئی لین دین نہیں. حتیٰ کہ سگے ماں باپ بھی اس دن نیکی دینے سے انکار کر دیں گے. آج تمہارے لیے ایک نیکی نہیں، کوئی نیکی، اگر تمہارے پاس نیکیاں ہمیں دے دو ہم جنت میں چلے جائیں. اسی لیے تو اسے نفسی نفسی کا ماحول، ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی اپنی. جب لوگ دیکھیں گے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ جمع ہو کر کے جناب حضرت آدم کے پاس جائیں گے. حضرت آدم سے کہیں گے آپ ابو البشر ہیں نا، ساری نوع انسانیت کے بعد آج ہم لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، آج ہماری سفارش کر دینا اللہ کے حضور. اس دن جناب حضرت آدم بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری لست لکم. آج تو مجھے اپنی فکر ہے، تم کسی اور کی جانب جاؤ، آج میں تمہارے لیے نہیں ہوں. سارے لوگ جمع ہو کر کے جناب حضرت نوح کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے نوح اللہ کی جانب سے قوم کے درمیان بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں آپ، آج اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دینا. جناب حضرت نوح بھی کہیں گے نہیں، آج تو رب ایسے غضب پر ہے کہ ایسا غضب پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نہیں فرمایا، آج تو ہمیں ہماری فکر ہے. لست لکم، آج میں تمہارے لیے نہیں ہوں، اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کی جانب جاؤ. سارے لوگ جمع ہو کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، کہیں گے اللہ کے دوست ہونا، رب کے خلیل ہونا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دو نا. اس وقت حضرت ابراہیم بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج تو مجھے اپنی فکر ہے، تم کسی اور کی جانب جاؤ. حتیٰ کہ سارے لوگ حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس جائیں گے اور ہر نبی کی زبان سے یہی جملہ ہوگا اذهبوا الی غیری. آج ہم سفارش نہیں کر سکتے، آج تم کسی اور کی جانب جاؤ. جب سارے نبی اذهبوا الی غیری کی صدائیں لگاتے ہوں گے نا، امت پریشان حال ہوں گی، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا نا. لوگ مایوس ہو چکے ہوں گے. آج ابراہیم جیسا نبی اذهبوا الی غیری کہہ رہا ہے، موسیٰ جیسا کلیم اللہ ہو کر کے لست لکم کا نغمہ گا رہا ہے. آج وہ بھی کہتے ہیں نہیں کسی اور کی جناب میں جاؤ، اب ہم کہاں جائیں. اتنے میں آمنہ کے لال کی میدان محشر میں تشریف آوری ہوگی. وہ حلیمہ کا پیارا میدان محشر میں آئے گا، وہ اللہ کا محبوب میدان محشر کے اندر جلوہ فکر ہوگا. اور جب حضور آئیں گے نا تو حضور کے لبوں پہ کلمات یہ ہوں گے انا لہا، آؤ میری طرف آؤ، آؤ میری طرف آؤ. تبھی تو استاد زمن کہتے ہیں عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے خدا گواہ وہی حالات کا ہوگا. اور کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. تو میدان محشر کے اندر بھی بس حضور کی ذات ہوگی، حضور کی ذات. خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر کے اندر میری امت پریشان حال ہوگی، سارے نبی اذهبوا الی غیری پکاریں گے،
آقا فرماتے ہیں اس دن اللہ غضب پر ہوگا، اور ایسا کہ جیسا غضب اللہ نے پہلے کبھی نہیں فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ آقا فرماتے میں اپنا سر اللہ کی جناب میں اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤں گا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ رکھوں گا نا، تو رب کی رحمت آواز دے گی، یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع۔ آقا فرماتے ہیں رب فرمائے گا اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، آج مانگو جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا۔ اے حبیب شفاعت کرو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور حضور کی شفاعت کس کے لیے ہے؟ حضور کی شفاعت کی بہت ساری صورتیں ہیں جو علماء اور محدثین نے کتابوں کے اندر بیان کیے، لیکن ایک بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آقا فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ حضور سجدے میں سر رکھ کر کے روئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ رکھیں گے، سفارش طلب کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے حبیب آج شفاعت کرو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سرکار سفارش کریں گے مولا میری امت کو جنت کا پروانہ عطا فرما دینا، میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کو آج تو بخش دینا۔ اور جب حضور کی شفاعت سفارش پر بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ جنت کا مزد عطا فرمائے گا نا، حضور کی شفاعت پا کر کے وہ رقص کر رہے ہوں گے، وہ رشک کر رہے ہوں گے، اور شفاعت رسول پا کر کے وہ جنت میں جا رہے ہوں گے نا، تو بڑے بڑے متقین اور بڑے بڑے عابد اور بڑے بڑے زاہد جب یہ دیکھیں گے کہ یہ گنہگاروں کو حضور کی شفاعت ملی ہے تو مچل رہے ہیں، تو وہ گنہگار وہ بڑے بڑے عابد و زاہد بھی تمنا کریں گے کہ آج اگر ان گنہگاروں سے تھوڑی دیر کے لیے گناہ بطور قرض لے لیے جائیں نا، تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے حضور ہم پر بھی نظر رحمت فرمائے اور ہماری بھی شفاعت ہو جائے، اور ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں شفاعت مصطفیٰ کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں۔ اسی کی ترجمانی بریلی کے امام نے کی ہے، کیا افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ واہ۔ یہ حضور کی شفاعت کا عالم، تو میدان محشر ہو یا عالم برزخ ہو، حضور کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، سرکار کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی کی نجات نہیں ہے، کسی کی نجات نہیں ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں نا، تو سرکار دو جہاں کے چہرے کو تک رہے ہیں۔ حضرت انس حضور کو دیکھتے دیکھتے رو پڑے۔ جب حضرت انس روئے نا تو سرکار نے پوچھا انس کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ حضرت انس کہتے آقا ایک خیال نے مجھے رلا دیا۔ سرکار فرماتے ہیں انس بتاؤ کیا بات ہے، کیا خیال آیا؟ حضرت انس کہتے ہیں آقا یہاں دنیا کے اندر جب آپ کے دیدار کے لیے آنکھیں تڑپتی ہیں نا، جب آپ کی ملاقات کرنے کے لیے دل انگڑائیاں لیتا ہے نا، تو ہم فوراً گھر سے نکل کر کے مسجد میں آ کر کے آپ کے چہرے زیبا کا دیدار کرتے ہیں، رخ والضحیٰ کا نظارہ کرتے ہیں، آپ سے ملاقات کر کے بے قرار دل کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن حضور میدان محشر کے اندر جہاں آدم سے لے کر کے صبح قیامت تک کی ساری نوع انسانیت جمع ہوگی، نہ جانے کسی کا کیا مقام ہوگا، کسی کا کیا مقام ہوگا، آپ مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں آقا اس دن اگر ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کے لیے تڑپی، اس دن اگر آپ کی ملاقات کے لیے دل بے قرار ہوا، یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے، کہاں ڈھونڈیں گے آپ کو؟ آپ کی شان وہ اعلیٰ عرفہ مقام محمود پر جلوہ بار ہوں گے آپ، اور ہم گنہگار میدان محشر کے اندر نہ جانے کہاں گھومتے ہوں گے، کہاں دوڑتے ہوں گے۔ حضور اس دن اگر آپ کی یاد آئی تو آپ کی بارگاہ میں کیسے پہنچیں گے؟
حضور کا دریائے رحمت جوش میں تھا. دیکھیں یہ حضور کی محبت دیکھیں امت سے. آقا فرماتے ہیں انس 3 مقام ہوں گے جہاں میں مل سکوں گا, 3 جگہیں ہیں کہ جہاں تم مجھے پالو گے. حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سی جگہ؟ حضور فرماتے ہیں پہلی جگہ حوض کوثر ہے. اللہ اللہ, پہلی جگہ آقا نے فرمایا حوض کوثر ہے. حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ حوض کوثر؟ حضور فرماتے ہیں ہاں انس, اس دن میری امت بڑی پیاسی ہوگی, بڑی پیاسی ہوگی, بڑی پیاسی ہوگی. آقا فرماتے ہیں اس وقت میری امت کی پیاس کی وجہ سے اس کی زبانیں باہر آ چکی ہوگی. اور حضور فرماتے ہیں اس دن میں حوض کوثر پر رہوں گا, میری امت پیاسی ہوگی اور میں حوض کوثر کے جام پلا کر کے میری امت کی پیاس کو بجھاؤں گا. یہ امت سے پیار ہے, امت سے پیار, یہ امت سے محبت ہے حضور کی. حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ دوسری جگہ کون سی ہے؟ آقا فرماتے ہیں دوسری جگہ میزان عمل ہے, جہاں میری امت کے اعمال تولے جائیں گے. اور آپ کو پتا ہے یہ میزان ہے کیا؟ یہ اللہ کے حضور حساب دینا ہے کیا؟ یہ اپنے نامہ اعمال کا حساب کروانا, یہ میزان پر جو ہے وہ اعمال تولنا, یہ ہے کیا؟ یہ در حقیقت اللہ کے حضور حساب دینا ہے. اور قیامت کے دن میزان پر اعمال تولے جانا, یہ اللہ کے حضور حساب دینا, یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ آسان چیز نہیں. آج ہم نے اسے آسان سمجھ لیا, ہم نے فکر آخرت کو بھلا دیا. جس آخرت کی فکر جب بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی کرتے ہیں نا, تو غلاف کعبہ پکڑ کر کے شیخ عبد القادر جیلانی رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا عبد القادر کو قیامت کے دن اٹھانا تو نابینا اٹھانا, اس لیے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے حضور حساب دے سکوں. آخرت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندوں کو دیکھتے تھے تو چڑیا کو دیکھ کر کے روتے تھے. ساتھ میں رہنے والے حضرت صدیق اکبر سے کہتے تھے ابو بکر تم چڑیا کو دیکھ کر کے روتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ہاں اس لیے کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں کہ قیامت کے دن اس کو حساب نہیں دینا, وہ پھر مٹی بن جائیں گی. لیکن ابو بکر کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے. یہ ہے قیامت کی ہولناکیاں. اللہ کی جناب میں حساب دینا کوئی معمولی چیز نہیں. سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور حساب دینے کے لیے پیچھے بھی آگ جل رہی ہوگی, دائیں بھی آگ جل رہی ہوگی, بائیں بھی آگ جل رہی ہوگی, اور سامنے اللہ اپنے قہر و غضب پر ہوگا. اور ایسے عالم میں تانبے کی زمین اور سورج سوا نیزے پر, اور اس تپش کے درمیان زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے, لمحے لمحے کا حساب دینا ہے. یاد جو ہمارے نوجوان ٹائم پاس کرنے کے لیے رات کو 2:30 بجے تک پب جی کھیلتے ہیں نا, کیا کرتے ہو میاں؟ ٹائم نہیں نکلتا, ٹائم پاس کرتے ہیں. اس لمحے لمحے کا اللہ کے حضور حساب دینا ہے, لمحے لمحے کا. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے اگر کسی نے غیر کی دیوار پر اپنے ناخن سے کھرچا ہو جانا اور اس کے ناخن کے اندر جو مٹی آئی ہوگی نا, اس کا بھی قیامت کے دن اللہ کے حضور حساب دینا ہے. یا اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں فرمایا صدقہ پیارے کی حیا کا بن لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے, کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی فکر تھی. لیکن آج فکر آخرت سے بے فکر ہو گئے ہم کہ ہمیں میزان کی کوئی فکر نہیں, ہمیں حساب دہی کی کوئی فکر نہیں, ہمیں میدان محشر کی ہولناکیوں کی کوئی فکر نہیں. اس طرح گناہ کرتے ہیں جس طرح ہمیشہ ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہو. آج بھی وقت ہے, وقت. اللہ و رسول کو منوا لو, ان کی رضا جوئی دنیا کے اندر جب تک سانسیں چل رہی ہے نا تب تک حاصل کر لو.
اور یاد رکھو یہ وقت تب تک ہے جب تک سانسیں چل رہی ہے. آپ قبرستان کے اندر جائیں، بہت سے ایسے ملیں گے، ایسی قبریں آپ کو نظر آئیں گی جو دنیا کے اندر یہ کہتے تھے کل سے نیکیاں شروع کریں گے. ان کی زندگی کا کل نہیں آیا، اس سے پہلے فرشتہ اجل آ گیا. اتنے بے فکر ہو گئے ہم، قیامت کی ہولناکیوں کو اس انداز سے ہم نے فراموش کر دیا. تو میزان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میزان پر اعمال تولے جائیں گے، اور وہاں میزان پر نیکیاں تلنے کا عالم یہ ہوگا کہ یہاں دنیا کے اندر ترازو پر کوئی چیز ہم تولتے ہیں نا، تو جو چیز تولتے ہیں وہ بھاری ہو جائے نا پلڑا، تو وہ بھاری ہونے والا پلڑا نیچے آتا ہے. لیکن میدان محشر میں جو میزان ہوگا نا، وہ میزان کا دستور یہ ہوگا کہ جس کا پلڑا بھاری ہوگا نا وہ اوپر جائے گا. ہاں، وہاں پر حساب اس انداز سے ہوگا، وہاں پر اعمال اس انداز سے تولے جائیں گے. اگر نیکیاں زیادہ ہو گئی تو نیکیوں والا پلڑا اوپر جائے گا، اور اگر گناہ زیادہ ہو جائے نا تو گناہوں والا پلڑا اوپر جائے گا. اور اس دن کسی بندے کی بساط نہیں ہوگی. اللہ اتنے غضب پر ہوگا، کسی کی یہ جرت اور کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دے سکے. بس ایک امید ہوگی، بس آج اللہ فضل فرما دینا تو ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. اگر عدل کرنے پر آئے تو بڑے بڑے عابدوں کی پیشانی پر پسینہ جاری ہو جائے گا. وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا ہے نا، عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچیاں شانہ والے، اور فضل کرے تو بخشے جاویں مجھ جیسے ناکارے. یہ اس دن قیامت کا عالم ہوگا. تو سرکار فرماتے ہیں انس، پہلی جگہ جہاں میں ملاقات کروں گا، جہاں پر میں حاضر ہوں گا، وہ حوض کوثر ہے. کہ میری امت پیاسی ہوگی، میں حوض کوثر کے جام پلا پلا کر کے میری امت کی پیاس کو بجھاؤں گا. حضرت انس کہتے ہیں آقا دوسری جگہ، حضور فرماتے ہیں دوسری جگہ میزان ہے. میزان پر جہاں میری امت کے اعمال تولے جائیں گے نا آقا، وہاں پر حضور فرماتے ہیں وہاں پر میری امت، میری گنہگار امت کی اگر نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا نا، گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا نا، تو میں اپنی گنہگار امت کی نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کرا کر کے اسے جنت کا مزدہ عطا کروں گا. وہاں پر بھی ہمیں حضور کی، اور وہاں پر بھی حضور ہی ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ بخشش و مغفرت ہوگی. اور اگر گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا نا، اللہ اگر فضل سے معاف فرما دے تو یہ اس کی منشا ہے، لیکن وہ عدل کرے تو کرنے پر آئے تو جہنم کے فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر کے اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے. لیکن آقا فرماتے ہیں اس وقت میری امت گنہگار میزان پر آئے گی، اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری کرا کر کے میں اسے جنت کا پروانہ عطا کرواؤں گا. ایک دوسری حدیث کے اندر ہے حضور پلڑا بھاری کس طرح کروائیں گے. مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں. ایک بندہ میدان محشر کے اندر آئے گا، میزان پر اس کے اعمال تولے جائیں گے، گناہوں والا پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا، اوپر جائے گا. رب کے قہر و غضب کی آواز آئے گی، یہ اس کے گناہ بھاری ہو گئے، گناہ زیادہ ہے، اسے جہنم کی جانب دھکیل دیا جائے. جہنم کے فرشتے پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے اسے جہنم کی جانب لے جا رہے ہوں گے. تب رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی آواز دے گی، فرشتوں روکو اسے، واپس لاؤ میزان پر، پھر اس کے اعمال تولو. حضور کا حکم ہوگا، فرشتے چھوڑ دیں گے، لے آئیں گے میزان پر، پھر اس کے اعمال تولے جائیں گے. جب اعمال تولے جائیں گے تو پھر گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تب سرکار اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے اور اس بندے کی نیکیوں والے پلڑے میں وہ پرچی رکھیں گے. وہ چھوٹی سی پرچی کا اس بندے کی نیکیوں والے پلڑے میں آنا کیا ہوگا کہ اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اوپر جائے گا. حضور فرمائیں گے اب فیصلہ کرو. فرشتے کہیں گے اب تو اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، اب تو یہ جنت کا حقدار ہو گیا. حضور فرمائیں گے پھر اسے جنت کی جانب لے جاؤ. فرشتے پکڑ کر کے اسے جنت کی جانب لے جا رہے ہوں گے نا،
تو وہ امتی کہے گا، وہ گنہگار کہے گا فرشتوں روکو، مجھے ایک بار میرے آقا کی بارگاہ میں جا کر کے سوال عرض کرنا ہے، ایک بات مجھے میرے آقا کی بارگاہ میں پوچھنی ہے۔ وہ روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آئے گا، عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اعمال تو اس قابل نہیں تھے کہ جنت میں جاؤں، یا رسول اللہ میرے پاس نیکیاں تو اتنی نہیں تھی کہ مجھے جنت کا پروانہ ملے، لیکن آقا آپ نے اپنی جیب سے وہ پرچی کیا نکالی اور وہ پرچی میری نیکیوں والے پلڑے میں گئی کیا کہ میری نیکیاں زیادہ ہو گئی؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں نا اس پرچی کے اندر تھا کیا؟ تو حضور فرمائیں گے میرے امتی، یہ پرچی کے اندر وہ درود تھے جو تنہائی میں دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا تھا۔ یہ آج جو ہم اپنی زبان سے حضور کا نام لیتے ہیں نا، سرکار پر درود پڑھتے ہیں نا، یہ کوئی معمولی نیکیاں نہیں ہیں۔ نیکیوں کی قدر اصل میں ہمیں قیامت کے دن، آج ہم نیکیوں کی طرف مائل اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارے اندر نیکیوں کی قدر نہیں ہے، اور جب قدر نہیں ہے تو ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ نہیں ہے۔ وہ نیکیوں کی قدر اس وقت ہوگی جس وقت ایک نیکی کی کمی پڑ جائے گی اور کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بدلو اپنی روش کو بدلو، آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جب تک سانسیں چل رہی ہے نا تب تک وقت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میزان پر میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے نا، اس وقت میں کھڑا رہ کر کے میرے امتی کی نیکیوں والا پلڑا بھاری کراؤں گا۔ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ تیسری جگہ کون سی ہے؟ آقا فرماتے ہیں انس تیسری جگہ پل صراط ہے، پل صراط۔ اور یہ پل صراط کیا ہے؟ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور ہر ایک کو اس پل صراط سے گزر کر کے جانا ہے، اور جس کے جیسے اعمال ہوں گے نا اس حساب سے پل صراط سے اس کا گزر ہوگا۔ کسی کی بازوؤں میں اللہ پر لگا دے گا، وہ اڑ کر کے جنت میں جائیں گے، کوئی تیز رفتار سواری سے جنت میں جائیں گے، پل صراط سے گزریں گے، کوئی پل صراط پر دوڑتے ہوئے جنت میں جائیں گے، اور کوئی پل صراط پر لڑک رہے ہوں گے، لڑک رہے ہوں گے، اور کئی گر جائیں گے پل صراط پر۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ جب میری امت گزرے گی نا، یہ امت سے پیار ہے، امت سے پیار۔ حضور نے کیسا امت سے پیار فرمایا، کیسی محبت فرمائی ہے۔ میرا امام کہتا ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضرت انس سے کہتے ہیں، سرکار کہتے ہیں انس تیسری جگہ پل صراط ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ پل صراط پر؟ حضور کہتے ہیں جب میری امت گزر رہی ہوگی نا تو میں پل صراط پر کھڑے رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے، مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے، مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم سلائے محمد۔ یہ امت سے پیار ہے۔ جب حضور اپنی امت سے اس انداز سے پیار فرماتے، ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے آج اس پیار کا ہم نے کیا صلہ دیا، ہم نے کیا حق ادا کیا۔ بلکہ حضور کا امت سے پیار تو ایسا ہے کہ اس پیار کو دیکھ کر کے لوح و قلم بھی جو ہے وہ حضور کی پیار کو، حضور کی محبت امت کا خیال امت کی محبت کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے فرمایا قلم ابراہیم کی امت کے احوال لکھ، تو قلم نے لکھ دیے۔ اللہ نے حکم دیا ہے قلم موسیٰ کی امت کے احوال لکھ، قلم نے فوراً جو ہے وہ چلنا شروع کیا اور حضرت موسیٰ کی امت کے احوال لکھ دیے۔ رب نے فرمایا قلم اب میرے حبیب کی امت کے احوال لکھ، قلم رک گئی۔ مولا تیرے محبوب کی امت کے احوال میں کیا لکھوں؟ رب فرمائے گا قلم تو نے ابراہیم کی امت کا حال لکھتے وقت تو سوال نہیں کیا کہ کیا لکھوں،
موسیٰ کی امت کے حالات لکھنے پر تو سوال نہیں کیا، میرے حبیب کی امت کا حال لکھنے کا حکم دیا تو رک گئی۔ قلم کہتی ہے مولا کہیں ایسا نہ ہو تیرے محبوب کی امت کے گنہگاروں کے گناہوں کو لکھوں اور کہیں تیرا حبیب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تب رب کی رحمت نے آواز دی قلم لکھ امت مظلمۃ ورب غفور، اے قلم لکھ دے کہ امت گنہگار ہے لیکن میرے محبوب کے صدقے میں اس کی امت کو بخشنے والا ہوں، میں معاف فرمانے والا ہوں۔ یہ ہے حضور کی امت۔ تو پل پل لمحہ لمحہ دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی اگر ضرورت ہے اور کوئی کام آنے والی ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ مضبوطی سے مکین گنبد خضرا سے لو لگا لو، حضور سے جڑ جاؤ، حضور کی اداؤں کو اپناؤ، حضور کی پیروی کرو، حضور کے فرمودات پر عمل کرو، حضور کی رضا جوئی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔